ذخیرے کو نچوڑ کر 2 مصروں میں بیان کر دیا. حوا عروس کس کی انہی کے پسر کے. لذت تو لیں دنیا والوں، بڑے مشاعرے سنتے ہو، ذرا یہ شعر بھی سنو. حوا عروس کس کی انہی کے پسر کی ہے، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. ویسے اعلیٰ حضرت کا شعر ان پڑھوں کی محفل میں پڑھنا یہ شعر کی بے ادبی سمجھتے ہیں، لیکن دلیا میں پڑھنے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ دلیا والے مالیگاؤں والے مشاعروں سے بہت قریب ہے. تو ذرا اہل سنت کے اس امام کو بھی پڑھیں جس کے پیر خانے سے شاعری کے بارے میں آواز آتی ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کی بخشش پڑھ کے دکھلا دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھو دیکھو کون آیا. حضرت شرف ملت نے صرف پڑھنے کی بات کی ہے، ذرا ہدایت کی بخشش پڑھ کے دکھلا دو. ان کی افی سمجھنا تو بات ہی دور کی ہے، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. حوا عروس کس کی انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول باطن میں میرے نخل، اس گل کی آگے اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اور آگے بہت ساری باتیں آئی ہے لیکن انہی 4 مصروں پہ بات مکمل کرتا ہوں. تو حضور کی جنت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین میں سب کی جنت ہے. نالین میں اس لیے کہتا ہوں کہ صاحب معارج نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ سے کسی نے کہا تھا آپ محمد سے افضل ہیں یا وہ آپ سے افضل ہیں، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا وہ جو کلمت اللہ ہے، وہ جو کماری بطول سے پیدا ہوا ہے، وہ عیسیٰ کہتے تو افضلیت کی بات کرتا ہے، میں محمد عربی کی نالین کے تسمے باندھنے کی تمنا کرتا ہوں. یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے. کماری بطول سے پیدا ہونے والا عیسیٰ، آسمان 4تھے آسمان پہ قیامت تک کے لیے اپنا مقام بنانے والا عیسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کہلانے والا، روح اللہ کلمت اللہ کہلانے والا عیسیٰ یوں کہتا ہے معراج عیسیٰ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ محمد کے نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے. آپ غور تو کریں، یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور سید العالمین کا مقام یہ ہے. اب بتائیں جن کے تسمے انبیاء باندھنے کی تمنا کرے اس نالین کی شان کیا ہوگی، اس نالین کا مقام کیا ہوگا، اس نالین کا مرتبہ کیا ہوگا. اور حضور کی شان تو یہ ہے کہ وہ جہاں زیادہ چل جائیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جائے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، قدم رکھ دے تو جنت ہو جائے. اب بتائیں اس کی نالین میں سب کی جنتیں ہوں. اب توجہ کریں، ان کی نالین میں سب کی جنتیں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سرکار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضور کے جان نثار سرکار کے ارد گرد جمع ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. آمینہ کا لال وہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. جس پر سب اپنے ماں باپ قربان کریں وہ حبیب بھی روتا ہے. لوگوں، میری قوم کے جوانوں، مالیگاؤں سے بہت بڑی تعداد میں آئے ہو، دلیا میں اس سے بھی عمل نیر سے بھی، نندربار سے، شیرپور سے، آس پاس کے علاقوں سے آئے ہو، دور دور سے آئے ہو، لیکن اپنے علاقے کا المیہ بیان کر رہا ہوں. ماں باپ کو تکو تو مقبول حج کا ثواب. اور حج کیا ہے؟ کعبے کے گرد گھومنا یہ حج کا ایک رکن ہے. مینا میں پہنچنا حج کا رکن ہے. صحیح ہے. عرفات میں کھڑے رہنا حج کا رکن ہے. میرا امام اس کو بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ کعبے کے گرد گھومو تو حج ہے، لیکن اس کعبے سے پوچھو کہ تو بھی کہیں جھکتا ہے. وہ کہتا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ. سبحان اللہ. جدھر کعبہ جھکے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اور مینا کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و مینا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. نماز کیا ہے؟ صدیق مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. میں سوچتا ہوں اللہ
علی نہیں کیوں نماز واری؟ یہ کام زید بھی تو کر سکتے تھے، یہ کام سعد بھی تو کر سکتے تھے، یہ کام حضرت جو ہے وہ قیس بھی تو کر سکتے تھے، یہ کام جو ہے ابو سعید خدری بھی تو کر سکتے تھے، یہ کام دیگر صحابہ کر سکتے تھے، تو نے علی سے کیوں کروائی؟ تو اس لیے کروائی کیونکہ علی مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور کوئی کرتا تو لوگ کہتے مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہیں غلطی تو نہیں کر گیا، مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، غلطی تو نہیں کر گیا، اس لیے میرے اللہ نے کہا علی سے کروائیں، کیونکہ اس کو دروازہ بنایا ہے علم کا، تو بتایا وہاں غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ علی ہے، جہاں جا کر تجھے علم کی خیرات ملتی ہے وہ علی ہے، علی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ تو کہا اس نے غلطی نہیں کیا، اس نے قصدن کیا ہے، اور وہ تاریخ بن گئی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور نماز سے بڑی حفاظت کی چیز جان ہے، اور پھر یار گار سے جان قربان کروا دی، صدیق بلکہ گار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور نتیجہ نکلا ساری عبادتوں کا نتیجہ نکلا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہیں، یہ بھی میرے امام کی فقہی مہارت ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جو فرض ہوتا ہے وہ فروع نہیں ہوتا، اور جو فروع ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا۔ میرا امام کہہ رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کے سامنے فرض آ جاتا ہے تو پھر وہ فرع کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ فقاہت، شاعری، عشق سب مل کر کے بول رہے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، جہاں مقابل میں آ کر فرائض فروع ہو جاتے ہیں، جہاں سامنے آ کر فرائض فروع ہو جاتے ہیں، وہ ذات ہے امام الانبیاء کی ذات۔ وہ حضور مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، صحابہ قریب آ کے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور کیوں روتے ہیں؟ آقا کہتے ہیں آج میری امی کی یاد آئی ہے۔ نبوت جس کے گھر میں ہے، امامت جس کے گھر میں ہے، رسالت جس کے گھر میں ہے، قرآن جس کی بیوی کے بستر پہ نازل ہوتا ہو، جنتی جوانوں کے سردار جس کے گھر میں پیدا ہوتے ہوں، ولایت کا تاجدار جس کا داماد ہو، ولیوں امت کا سب سے بڑا ولی جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ نالین درست کرتا ہو، جبریل جس کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کھڑا رہتا ہو، اسرائیل جس کے دروازے پر آ کر کے کئی مرتبہ خالی واپس جاتا ہو، اور اس کو اذن حضوری نہ ملے تو روح نکالنے کا جو ہے وہ اسرائیل کو موقع نہیں ملتا، اسرافیل جس کے لیے سور چھوڑ کر واپس آتا ہو۔ یہ باتیں اشارتاً عرض کر رہا ہوں ورنہ حدیث پیش کر سکتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا نے جب سے اسرافیل کو پیدا کیا ہے تب سے وہ سور لے کر بیٹھا ہے کہ اب یہ حکم ہوگا تو ہم بجا دیں گے، لیکن جب ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا اور معراج مصطفیٰ کا وقت، قدرت کے مدادی نے کہا اب سب اپنی ڈیوٹیاں چھوڑو، مصطفیٰ کریم کی غلامی میں پہنچو۔ اب بتاؤ، ان کے آنے پر بھی لوگ ڈیوٹیاں چھوڑتے، ان کے جانے پر بھی ڈیوٹیاں چھوڑتے، اور وہ بھی کون؟ فرشتے چھوڑتے۔ تو سنی کہتا ہے ہم اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے نبی کا آنا بھی مناتے ہیں، نبی کا جانا بھی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں آنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم کہتے ہیں آنے کی فضیلت یہ ہے کہ جبریل زمین پر آ گیا تھا، عرش نشین زمین پر آ گئے تھے۔ اور کہا جانے کی کیا فضیلت ہے؟ کہا اس وقت بھی جبریل زمین پہ آ گیا تھا اور دولہا بنا کر لے گیا تھا، اور اس کے آنے کو میرا امام کہتا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور اس کے جانے کو یوں بیان کرتا ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر
हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अकबर, तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहाँ तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। ओ गया कौन, गया कौन, गया कौन, कौन गया? वो कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान आना अल्लाह। यूं बयान होता है, जाना यूं बयान होता है। तो ऐसे ही लोगों को जन्नत की टिकटें मिला करती। सुभान अल्लाह। वो रसूल कहते हैं मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। हुजूर रोते हुए कहते हैं जिसके घर में सब कुछ हो, फरिश्तों का सरदार जहां कासे गदाई लेकर खड़े रहता हो, वो कहते हैं मेरी अम्मी याद आ गई। माँ वो है ना। हुजूर को माँ याद आई। कब याद आई? 53 साल के बाद। अच्छा, लोगों ने ये नहीं कहता 53 साल के बाद, याद तो बार बार आई होगी, लेकिन लोगों ने देखा मदीने मुनव्वरा में हुजूर ने कितना रोया होगा माँ के लिए, तो हुजूर ही जानते हैं। आस्तीनों में कितने आंसू पोंछे होंगे, ये तो हुजूर ही जानते हैं। जब भी कभी हुजूर का वो रोना आता है तो हम उसी शौक में अपनी माँ को माँ कह देते हैं। जब वो अबवा के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम का बिलकना याद आता है तो तब हमारे दिलों के अंदर माँ बाप की मोहब्बत और बढ़ जाती है। तकवा की बुनियाद पे माँ माँ नहीं है, परहेजगारी की बुनियाद पे माँ बाप नहीं है। माँ बाप होने की बुनियाद, वो रसूल कायनात जिसकी गुलाम हो, उस रसूल को माँ की याद आती है। और हुजूर ने बढ़ करके कहा रोते हुए, मुझे मेरी माँ याद आई। काश काश आज ऐसा भी होता कि मेरी अम्मी आमिना होती। कुर्बान जाएं, हुजूर की नात सब लिखते हैं, हुजूर भी किसी की मनकबत पढ़ते हैं शान से, किस शान से पढ़ते हैं। काश मेरी अम्मी आमिना होती, और आमिना होती कहती बेटे मोहम्मद इधर आ, मोहम्मद इधर आ। और उस वक्त मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, पढ़ नहीं रहा होता बल्कि पढ़ा रहा होता। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मेरी अम्मी मुझे पुकार के कहती है ओ मोहम्मद इधर आना, तो मैं क्या करता? सहाबा ने कहा हुजूर क्या करते? सरकार ने कहा फिर मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक कहकर अपनी माँ की बारगाह में पहुंच जाता। ये हुजूर माँ की अहमियत बता रहे हैं, माँ का मकाम, माँ बाप की अजमत बता रहे हैं। आज लंबी लंबी फोन पर बताओ सबको मनाने का, सेठ रूठ जाए तो उसको मनाते हैं, दोस्त रूठ जाए तो उसको मनाते, कभी माँ बाप को ही मनाया? आज लोग कहते हैं हम इसलिए इतनी मेहनत करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने कहा कि बहुत छोटी सी बात है, तरीका बहुत आसान है। अल्लाह का राजी होना बड़ी सादत है, लेकिन काम ये बहुत आसान है, बहुत छोटा सा काम है जिसकी वजह से अल्लाह राजी होता है। अनस इब्ने मालिक ने पूछा मेरे आका मालिको मुख्तार नबी ये बताएं अल्लाह राजी कैसे होगा और पता कैसे चलेगा? अच्छा, सारी जिंदगी लोग नमाजें पढ़ते रहे, इबादतें करते रहे, तिलावत करते रहे, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला कि अल्लाह राजी हो गया। यही तो बात है ना, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला सिवाय सहाबा के या औलिया अल्लाह के। उनको इसलिए सर्टिफिकेट की बात करता हूं कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा कहकर के खुदा ने उनसे रजा का ऐलान किया। लेकिन अब भी नाम बनाम की बात नहीं है, जुमरे औलिया की बात है, जुमरे सहाबा की बात है, लेकिन नाम बनाम किसी इंसान की बात नहीं है ना, यही बात। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से अनस इब्ने मालिक पूछते मालिक को मौला ये बताएं कि अल्लाह राजी है, अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है, और फिर ये कैसे पता चले कि अल्लाह राजी है कि नाराज है? हुजूर ने कितना आसान नुस्खा दिया, करोड़ों बेशुमार दुरूद और सलाम मेरे आका पर, गैब दा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका फरमाते जिसके माँ बाप उससे राजी, अल्लाह भी उससे राजी। अगर पता करना है कि अल्लाह राजी है कि नाराज है तो देख ले कि माँ बाप राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है।